اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی شان عطا فرمائی ہے راہ حق کو، وہ جہاں سے بھی کوئی آ کے اس راہ پہ چل پڑے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اسے کسی راستے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ جنت کا راستہ وہی ہے جس راستے پہ امام الانبیاء علیہ السلام کھڑے امت کو روشنی دکھا رہے ہیں۔ بندہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع رہے نا، رب فرماتا ہے ایک راستے پہ تو چل لے، جنت کے 8 دروازے تیرے لیے کھول دوں گا۔ جن اندھیروں سے میرے آقا علیہ السلام نے نکالا تھا، آج کے دانشور جو ہیں انہی اندھیروں کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ گمراہی کو، بے دینی کو، بے حیائی کو، فحاشی کو انہوں نے روشن خیالی کا نام دیا ہے۔ مانا ہے تو ایک کو مانا یار، بس حبیب کریم انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ جس کے پاؤں کے چلنے کی آواز جنت میں، جس کے نالین کھڑکنے کی آواز جنت میں پہنچ جائے تو بلال جب بولتے ہوں گے تو آواز کہاں جاتی ہوگی۔ کریم آقا علیہ السلام کی تسلی کے لیے تو تھے ہی تھے۔ موجودہ دور کے داعی جو ایک بار دعوت دینے کے بعد بیچارے اکھڑ پڑتے ہیں، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان الفاظ کے اندر بڑی تسلی رکھی ہے کہ مومن بندہ جو ہے نا وہ دعوت سے تو کبھی فارغ ہوا ہی نہیں۔ اس راستے پہ امام الانبیاء علیہ السلام کھڑے ہوں، بتائیں وہ کیسا عظیم الشان راستہ ہوگا۔ اور راستہ خالق اور مالک اتنی عظیم الشان ہستی کا بتایا ہوا بنایا ہوا راستہ ہے، میں اسی راستے کا سب سے بڑا امام اس دنیا کا وہ امام الانبیاء علیہ السلام ہے۔ جہنم کو یا جس سے اذیت آئے وہ کون سا علاقہ ہوگا پتہ الرحیم الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد۔ یہ پہلے حروف مقطعات میں سے ہیں، جس کی مراد کو خلاق کائنات ہی جانتا ہے، اور اس کی عطا سے اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حبیب کریم علیہ السلام کے توسل سے راسخ فی العلم علماء جو ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے اپنے حبیب علیہ السلام کے توسل سے ان کا علم عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، فرمایا کہ کتاب انزلناہ الیک، ایسی کتاب جو ہم نے آپ کی طرف نازل فرمائی، جو ہم نے آپ کی طرف نازل فرمائی، لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر کے نور کی طرف لائیں۔ یہ ذہن میں رہے، پہلی آیہ مبارکہ میں ہی کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا ذکر ہے، کیونکہ یہ اخراج الناس من الظلمات الی النور جو ہے یہ کار نبوت و رسالت ہے۔ خلاق کائنات نے جو حبیب کریم علیہ السلام کے ذمے لگایا تھا، تو پہلی آیہ مبارکہ میں ہی اللہ تبارک و تعالی نے حبیب کریم علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب کا تعارف اور حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت اور کریم آقا علیہ السلام کی بعثت کے مقصد کو حضور نے واضح فرمایا کہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام کیا ہے، میں کہ بولے تخرج الناس من الظلمات الی النور، لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لانا ہے۔ یہاں پہ یہ ذہن میں رہے، یہ لفظ الناس جو ہے یہاں پر یہ نہیں آیا کہ اہل حجاز کو نکالنا ہے یا اہل عرب کو نکالنا ہے، جیسا کہ آج کل کے کئی دماغ کے کھوٹے لوگ جو ہیں ان کا یہ نظریہ بن چکا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں آپ کی نبوت و رسالت جو ہے وہ محض عربوں کے لیے تھی جی۔ اور یہودیوں کا ذرا دماغ زیادہ خراب ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ نعوذ باللہ پہلے تو نبوت و رسالت جو ہے کریم آقا علیہ السلام کی، وہ کہتے ہیں کہ وہ سچی نہیں ہے، اگر ہے بھی صحیح تو وہ صرف عربوں کے لیے ہے، ہم اس کے مخاطب نہیں ہیں، یہ یہودی کہتے ہیں اور نصرانی بھی یہی کہتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، کہ آقا علیہ السلام کی نبوت و رسالت جو ہے وہ ہمارے لیے نہیں ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحب مبارک میں فرمایا لتخرج الناس، یہ ناس کا لفظ آیا تو قیامت تک آقا علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ میں جتنے الناس کے تحت آتے تھے لوگ وہ بھی سارے شامل ہیں۔ قیامت تک آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں اس میں رنگ، نسل، علاقہ، زبان، کسی بھی شے کا کوئی فرق نہیں ہے۔ پوری کائنات کے لوگ جو ہیں وہ آقا علیہ السلام کے مخاطب ہیں، پوری کائنات کے لوگ، چاہے جو بھی بولی بولنے والے ہوں، وہ جہاں بھی رہنے والے ہوں، کریم آقا علیہ السلام کے مخاطب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ من الظلمات الی النور، اندھیروں سے نکال کر کے نور کی طرف لاتے ہیں۔ یہاں یہ ذہن میں رہے ظلمات جو ہے یہ ظلمت کی جمع ہے۔ ظلمات کس کی جمع ہے؟ ظلمت کی، اندھیرے کو کہتے ہیں۔ اور نور جو ہے وہ نور ہے، نور جو ہے وہ راہ ہدایت کو کہتے ہیں، راہ حق کو کہتے ہیں۔ اور اندھیرا جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کسے کہتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظلمات کا لفظ فرما کر کے اندھیرے بہت ہیں، کفر کے راستے بہت ہیں، شرک کے راستے بہت ہیں، گمراہی کے راستے بہت ہیں، بے دینی کے راستے بہت ہیں۔ لبرلزم کو دیکھ لیں، سیکولرزم کو دیکھ لیں، فیمنزم کو دیکھ لیں، جی اس کے علاوہ باقی جتنے بھی یہودیت کو دیکھ لیں، نصرانیت کو دیکھ لیں، بدھزم کو دیکھ لیں، ہندوازم کو دیکھ لیں، جہاں کہیں بھی آپ دیکھیں گے کفر کے راستے آپ کو بے شمار دکھائی دیں گے۔ کفر کے راستے بہت ہیں اور ایمان کا راستہ وہ ایک ہی ہے۔ جی اندھیرے، حالانکہ ہوتا کیا ہے، اندھیرے میں راستے اتنے نہیں بنتے، اندھیرے میں کام اتنا نہیں ہوتا، روشنی میں زیادہ کام ہوتا ہے۔ لیکن اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی شان عطا فرمائی ہے راہ حق کو، وہ جہاں سے بھی کوئی آ کے اس راہ پہ چل پڑے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اسے کسی راستے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ لیکن گمراہی کے راستے جو ہیں، جہنم کو جانے والے راستے بہت ہیں، جنت کا راستہ ایک ہی ہے۔ جنت کا راستہ وہی ہے جس راستے پہ امام الانبیاء علیہ السلام کھڑے امت کو روشنی دکھا رہے ہیں، بس جنت کا راستہ وہی ہے، واحد راستہ جنت کا۔ کیسی بات ہے؟ جنت راستہ ایک ہے۔ ہاں یہ ضروری ہے جنت کے دروازے 8 ہیں، راستہ ایک ہے، دروازے وہ 8 ہیں، یعنی کہ فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے اس راستے پہ ایک ہی راستے پہ رہنا، جی ایک ہی نہج پہ زندگی گزار دینا، روزانہ سر سے اٹھنا نماز پڑھنا، روزانہ شام کو سوتے ہوئے نماز پڑھنا، روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا، ایک ہی راستہ پکڑ کے رکھا ہے نا بندے نے۔ جب بندہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع رہے نا، رب فرماتا ہے ایک راستے پہ تو چل لے، جنت کے 8 دروازے تیرے لیے کھول دوں گا۔ کیا عظمت اور شان ہے یار، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہاں پہ یہ ذہن میں رہے ظلمات سے مراد کیا ہے۔ سورۃ ابراہیم ہے اور اس کی ابتدا جو ہے میرے آقا علیہ السلام کی نبوت اور رسالت سے ہو رہی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ بتانا یہ چاہتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے دور کا نمرود ہو، ابراہیم علیہ السلام کے دور کی جاہلیت ہو، اس جاہلیت کے اندھیرے سے بھی حضور نکالنے والے، نمرود فرعون کی پھیلائی بدماشیاں ہوں، اس کا پھیلایا ہوا اندھیرا ہو، اس کی پڑھائی ہوئی جناب وہ ظلمات کی جتنی بھی تفسیریں ہوں، تشریحیں ہوں، ان سب سے نکالنے والے میرے آقا علیہ السلام ہیں۔ ہاں جی پھر جناب ان کی تہذیب کی گندگی ہو، اس سے نکالنے والے میرے حبیب ہیں، ان کی عقیدے کی گندگی ہو، اس سے نکالنے والے میرے آقا علیہ السلام ہیں، چاہے وہ مکہ مکرمہ کے رہنے والا ابو جہل ہو، اس کی پھیلائی ہوئی ریشہ دوانیاں ہوں، ان کو جڑ سے اکھیڑنے والے میرے آقا علیہ السلام ہیں۔ ہاں جی موجودہ دور کے اندر آج دیکھیں، آج ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں، جن اندھیروں سے میرے آقا علیہ السلام نے نکالا تھا، آج کے دانشور جو ہیں انہی اندھیروں کی طرف لے کے جا رہے ہیں لوگ۔ جس راستے کو میرے آقا علیہ السلام پر نازل ہونے والے قرآن نے نور کا راستہ قرار دیا تھا، میرے دور کا دانشور جو ہے وہ اس راستے کو نعوذ باللہ من ذالک پتھر کا دور کہے جا رہا ہے، پتھر کا پہاڑ کا دور کہہ رہا ہے وہ پتھر کی زندگی میں چلے جائیں گے، پہاڑ کی زندگی میں چلے جائیں گے، اندھیرے میں چلے جائیں گے۔ اور روشن خیالی انہوں نے کس کو کہا ہے؟ گمراہی کو، بے دینی کو، بے حیائی کو، فحاشی کو انہوں نے روشن خیالی کا نام دیا ہے۔ مطلب یہ قرآن کریم کی جو بندہ ان کاموں کو روشن خیالی کہتا ہے، ان کاموں کو جناب نور کہتا ہے، قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ کی غلط تشریح کی وجہ سے وہ بندہ دائرۂ اسلام سے خارج ہے۔ اللہ جسے نور کہہ رہا ہے وہ اسے اندھیرا کہہ رہا ہے، اللہ جسے اندھیرا کہہ رہا ہے وہ اسے نور کہہ رہا ہے۔ تو بتائیں رب تبارک و تعالیٰ کے قرآن کے خلاف کھڑا ہوا یا نہیں ہوا؟ رب کے قرآن کے خلاف کھڑا ہوا۔ تو میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں، جن اندھیروں سے، جاہلیت کے اندھیروں سے نکالنے آئے تھے آقا علیہ السلام،
اور آقا علیہ السلام نے پوری امت کو جاہلیت کے اندھیروں سے نکال کر کے جن لوگوں کو نکال کے باہر کھڑا کیا نا آقا علیہ السلام نے، پھر ایسا اجلا کیا آقا علیہ السلام نے، وہ حضرت ابوبکر صدیق بنے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے شاہ فرمایا نا، فرمایا کہ قیامت والا دن ہوگا، جنت کے 8 دروازے ہیں، لوگوں کو، روزہ داروں کو الگ سے بلایا جائے گا، خدمت گزاروں کو الگ سے بلایا جائے گا، عبادت گزاروں کو الگ سے بلایا جائے گا، مجاہدین کو الگ سے۔ حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے یا رسول اللہ، ایسا بندہ بھی ہوگا جس کو ہر دروازے سے بلایا جائے گا؟ حضور فرماتے ہیں ابوبکر وہ تو ہی تو ہے، ہر دروازے سے تجھے بلایا جائے گا۔ ہر دروازے والا کہے گا یا اللہ ابوبکر کو میری طرف بھیج دے، اس کی مہمانی جو ہے نا وہ ہم کریں۔ بتائیں، تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، کیونکہ انہوں نے تسلط کے ساتھ راہ حق کو اپنایا تھا، قسم خدا کی۔ اور سامنے والد بھی آیا نا مخالفت کی ہے تو والد کو بھی انہوں نے جھنجھوڑ دیا ہے، سامنے جناب بیٹا بھی آیا تو اس نے بھی کہا کہ اس نے کہا ابا جی، ابا دیکھ کے چھوڑ دیا تھا میں کہ تو سامنے آتا ہے حبیب کا دشمن دیکھتے ہوئے گلا کاٹ کے پرے پھینک دیتا ہے۔ مانا ہے تو ایک کو مانا ہے یار، بس حبیب کریم ہے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ بات تو یہ ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اندھیروں سے نکالا ہے جی، اور جن کو نکال کے آقا علیہ السلام نے سامنے کھڑا کیا، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خریدے ہوئے غلام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت شیخ محقق رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب حضرت بلال مدینہ میں ہوں یا مکہ میں، جب اذان پڑھا کرتے تھے نا، عرش کو اٹھانے والے فرشتے وہاں آپ کی آواز سن لیتے تھے، عرش کو اٹھانے والے فرشتوں تک جس کی آواز پہنچ جائے، آسمان کی بلندیوں کو چیرتے ہوئے، فضاؤں کو جناب عبور کرتے ہوئے عرش کے پائے تک جا کے آواز پہنچے جس بندے کی، اسے جناب حضرت بلال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام معراج سے واپس آئے، میں بلال بتا تجھے کون سا ایسا نیک کام کرتا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے ایسا ایسا دیکھا ہے جنت کے اندر میرے آگے آگے تیرے پاؤں کے چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ بتائیں، یا جس کے پاؤں کے چلنے کی آواز جنت میں، جس کے نالین کھڑکنے کی آواز جنت میں پہنچ جائے، تو بلال جب بولتے ہوں گے تو آواز کہاں جاتی ہوگی ہے؟ آسمان کی بلندیوں کو جناب عبور کرتے ہوئے کیسے جناب عرش معلی تک جا کے جس کی آواز ٹکرائے ہیں، کیسے جناب اندھیرے سے نکال کے نور میں کھڑا کیا میرے آقا علیہ السلام نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ۔ ایک ایک بندہ جو ہے نا ایسے سمجھیں دنیا جہان کے سارے ہیرے، دنیا جہان کی قیمتی سے قیمتی شے، دنیا کا سارا سونا جمع کیا جائے، دنیا کی ساری چاندی جمع کی جائے، دنیا کے سارے پیسے جمع کیے جائیں، قسم خدا کی سارے ایک پرڑے میں رکھ دیے جائیں، میرے حبیب کریم علیہ السلام کے غلام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نالین پہنا تھا اس کا وزن اس سے بھی زیادہ ہے، اس کی قیمت اس سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ میں کہ من الظلمات الی النور، میں کہ حبیب کریم علیہ السلام جو ہیں وہ تو لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر کے نور کی طرف جو ہے نا وہ لانے کے لیے ہی تشریف لائے ہیں۔ اگلے الفاظ سبحان اللہ باذن ربہم، اپنے رب کے حکم کے ساتھ، ان کے رب کے حکم کے ساتھ۔ یہ ذہن میں رہے مسئلہ جی، یہ والا جو جملہ ہے نا، یہ لفظ جو ہے باذن ربہم، یہ والے الفاظ جو ہیں، یہ الفاظ سبحان اللہ کریم آقا علیہ السلام کی تسلی کے لیے تو تھے ہی تھے۔ موجودہ دور کے داعی جو ایک بار دعوت دینے کے بعد بیچارے اکھڑ پڑتے ہیں، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان الفاظ کے اندر بڑی تسلی رکھی ہے، بڑی تسلی رکھی ہے۔ اور میں کو تیرا کام صرف دعوت دینا ہے، باذن ربہم، اللہ کا حکم ہوگا تو اس نے ہدایت قبول کرنی ہے، تو کیوں پریشان ہو رہا ہے؟ باذن اللہ ہی اس نے ہدایت قبول کرنی ہے، تو پریشان کیوں ہو رہا ہے؟ پھر تو دل کو کیوں لگائے بیٹھا ہے؟ ہم میں سے ہر ایک بندہ، ظاہر بات ہے آپ بھی تو بچے سوئے ہوئے ہوں گے، بچوں کو اٹھاتے اٹھاتے یہاں پہنچے ہوں گے، ہاں پتر نماز پڑھ لے، بیٹا نماز پڑھ لے، بیٹی نماز پڑھ لو، یہ دعوت ہی ہے روز کا۔ یہ دعوت کا مومن بندہ جو ہے نا وہ دعوت سے تو کبھی فارغ ہوا ہی نہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کو دیکھ لیں، آخری لمحے بھی آقا علیہ السلام جب دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، آخری لمحے بھی حضور بات فرماتے گئے، اندازہ لو، آخری لمحے بھی آقا علیہ السلام نے میں خواتین کا خیال رکھنا، غلاموں کا خیال رکھنا، جی جاتے ہوئے آقا علیہ السلام خواتین کے حقوق کی بات کرتے ہوئے گئے۔ ہاں جی، آج وہ چوڑے جو ہے نا وہ کھڑے ہو کے نعوذ باللہ اسلام کو جناب عورتوں کے حقوق کا غاصب کہتے ہیں، ڈوب کے مرتے نہیں ہیں، ویسے شرم آنی چاہیے ان کو ویسے۔ تو باذن ربہم جو ہے نا جی، اپنے رب کے حکم کے ساتھ، یہ والے لفظ جو ہے نا ہر بندے کو یہ ذہن میں رکھنے چاہیے جب بھی دعوت دینے لگے، اور دعوت دینے سے پہلے یہ ذہن بنا لے، میں دعوت دوں گا، قبول کرے نہ کرے کوئی، یہ میری ذمہ داری نہیں ہے، وہ قبول کرتا ہے شکر اللہ تعالیٰ کا،
نہیں قبول کرتا، شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ میرے ذمہ جو اللہ نے حکم دیا تھا مجھے وہ میں نے ادا کر دیا ہے۔ دونوں حالتوں میں شکر کرے بندہ، قبول کر لیا ہے شکر ہے مولا تیرا، نہیں قبول کیا شکر ہے مولا تیرا فرض تو میں نے ادا کر دیا۔ اب اس کا دل بدلنا وہ مولا تعالیٰ کا کام ہے۔ بإذن رب اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا، میں کہ آپ کا کام لوگوں کے لیے کوشش کرنا ہے، باقی دل بدلنا وہ ہمارے ذمہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے فرمایا الی صراط العزیز الحمید۔ یہ ذہن میں رہے، یہ صراط العزیز الحمید جو ہے نا، یہ نور کی صفت واقع ہو رہے ہیں، نور کی صفت واقع ہو رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ انداز لگائیں، جہاں ظلمات کی بات آئی نا، راستے بہت ہیں لیکن اس کی صفت بیان نہیں ہوئی، اس کی صفت بیان نہیں ہوئی، لیکن جہاں نور کی بات آئی ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الی صراط العزیز الحمید ہیں۔ بات آگے بھی جا رہی ہے، دیکھیں ذرا، یہ صراط العزیز الحمید جو ہے نا، یہ نور سے بدل ہے۔ اور اگلا جو جملہ ہے اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ جو ہے نا عزیز الحمید سے بدل ہے۔ کس سے بدل ہے؟ عزیز الحمید سے بدل ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ جو راستہ نور والا ہے نا، صراط، یہ راستہ ہے عزیز الحمید اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ میں یہ اس عزت والے صفتائے ہوئے صفتائی ہوئی ذات جو اللہ تعالیٰ کی ہے، اس کے لیے زمینیں ہیں، اس کے لیے آسمان ہیں، سارے کے سارے یہ نور والا راستہ اسی کا ہے۔ کیا شان ہے، اللہ اکبر۔ یہ جو جملے جب میں پڑھتا تھا نا آپ کے سامنے روز، تو یہ دل کرتا تھا جو گفتگو کرنی ہے نا وہ چھوڑ کے اسی پہ گفتگو کی جائے۔ ایسے شاندار جملے ہیں قسم خدا کی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ اب دیکھیں نا بنتا کیسے، عبارت کیسے بنتی ہے، الی النور، ہیں جی، الی صراط العزیز الحمید اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ میں جو کچھ بھی زمینوں میں ہے، جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے، میں اس اللہ کا ہے۔ وہ اللہ کون ہے؟ اللہ تبارک فرمایا کہ وہ اللہ وہ ہے جو عزت والا بھی ہے، صفتایا ہوا بھی ہے۔ فرمایا کہ النور، یہ نور والا راستہ اسی خالق اور مالک کا بنایا ہوا۔ بتائیں جس راستے پہ امام الانبیاء علیہ السلام کھڑے ہوں، بتائیں وہ کیسا عظیم الشان راستہ ہوگا۔ جس راستے پہ جناب پھر آقا علیہ السلام آگے کھڑے ہوں، پھر سارے انبیاء کرام حضور کے پیچھے کھڑے ہوں، پھر ان کے پیچھے حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان کھڑے ہوں، امت کی اجل ترین ہستیاں ان کے پیچھے کھڑی ہوئی ہوں۔ بتائیں آج کے چوڑے بندے کو کھڑے ہو کے اسی راستے کے جناب غلط طرف جانے کا شک پڑا ہوا ہے۔ بتائیں آج ملت بے دین جو ہیں، فیمنسٹ جو ہیں، وہ کھڑے ہو کے بکواس کیے جا رہے ہیں، یہ تو راستے غلط ہے۔ نعوذ باللہ۔ ایک خناس کا میں نے 2-3 دن پہلے میسیج پڑھا، ایک دوست نے بھیجا، کوئی ایک مردود ملحد ہے، ذلیل کا بچہ، ماں باپ مسلمان تھے اس کے، آپ جو نا وہ بے دین نکلے۔ وہ کہتا ہے یہ قرآن جو ہے نا، یہ 8ویں صدی تک تو اس کا نام و نشان ہی نہیں تھا، یہ بعد میں لکھا ہے کسی نے۔ کہتا ہے یہ عربوں کی کارستانی ہے، انہوں نے لکھ کے تو یہ نعوذ باللہ من ذالک دے دیا۔ اور اس نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ اپنی طرف سے ایک سورت بھی لانچ کر رہا ہے۔ بتائیں ایسے ایسے خناس آ گئے۔ جس راستے پہ دنیا کی اعقل الناس ہستی امام الانبیاء علیہ السلام کھڑے ہیں جی، اور اس راستے پہ جناب دنیا جہان کا سب سے بڑا عالم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں۔ اس جہل جس کے دماغ میں بھوسا بھرا ہوا ہے، جس میں گوبر دماغ جو ہیں، اندھ بھگ جو ہیں، ان زریلوں کو اسی راستے میں جناب ٹیڑھ پن نظر آ رہے ہیں۔ بتائیں جس راستے کی اللہ تعالیٰ نے ایسی تعریف کی، قسم خدا کی یار دل کرتا ہے بندہ یہاں دل نکال کے رکھ دے، واللہ کہہ رہا ہوں میں، ایسے جملے ہیں۔ فرمایا کہ الی النور الی صراط العزیز الحمید اللہ الذی لہ ما فی السماوات، عادی ہو گئی یار، میں کہ وہ ذات جو ساری زمینوں کی، جو کچھ زمینوں میں ہے اس کا مالک ہے، وہ ذات جو کچھ آسمانوں میں ہے اس کا مالک ہے، وہ اللہ ہے، میں وہ صفتایا ہوا ہے۔ فرمایا کہ وہ حمید ہے، وہ عزیز ہے، عزت والا ہے۔
میں عزت والے کا راستہ نور والا راستہ ہے، صفتائے ہوئے کا راستہ نور والا راستہ ہے، ساری زمینوں کا جو کچھ زمینوں میں اس کے مالک کا راستہ نور والا راستہ ہے، میں سارے آسمانوں کا جو کچھ آسمانوں کے اندر ہے وہ ملائکہ ہوں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی باقی مخلوقات ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ خالق اور مالک نے جو راہ عطا فرمایا ہے وہ راستہ ایسے کسی اللہ تللے بندے کا نہیں ہے، میں وہ راستہ خالق اور مالک اتنی عظیم الشان ہستی کا بتایا ہوا بنایا ہوا راستہ ہے، میں اسی راستے کا سب سے بڑا امام اس دنیا کا وہ امام الانبیاء علیہ السلام ہے، اس راستے کے رہنما حق، ہادی برحق، ہادی وحدت وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں۔ اس راستے پہ ان جناب گوبر دماغوں کو جناب شک ہوئے جا رہا ہے، اس راستے کے بارے میں جناب یہ لوگوں کے ذہنوں میں جناب شکوک و شبہات ڈالنا چاہتے ہیں بد دماغ لوگ، نعوذ باللہ من ذالک۔ قربان جائیں، جہاں اللہ تبارک و تعالی جو ہے نا ایسی عظمتیں بیان فرما رہا تھا، ایسی شانیں بیان فرما رہا تھا اس نور والے راستے کی، پھر اس نور والے راستے کے منکر بندے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی درمیان میں وقفہ نہیں ڈالا، درمیان میں کوئی وقفہ نہیں آیا، فوراً سے پہلے اللہ نے وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، میں کہ پھر بربادی ہے ان کافروں کے لیے اور سخت ترین عذاب والی بربادی ہے ان کافروں کے لیے۔ اگلا کل بیان کریں گے الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، جو دنیا کو محبت کو آخرت کی محبت پر ترجیح دیتے ہیں، ویصدون عن سبیل اللہ، اللہ کے راہ سے روکتے ہیں، ویبغونہا عوجا، نور والے راستے کو چھوڑ کر سارے ٹیڑھ والے راستے ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ ویل للکافرین، اللہ اکبر، میں بربادی ہے۔ اور یہ حضرت عبداللہ بن عباس کے قول کے مطابق یہ ویل جو ہے یہ جہنم کی ایک وادی ہے، ہاں جی، یہ وہ وادی اتنی بدبودار ہے جس سے جہنم خود پناہ مانگتی ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ کتنی بڑی جناب وہ وادی ہوگی، وہ کیا ہولناک ہوگی۔ اللہ نے فرمایا کہ اتنا بڑا میں نے راستہ دیا ہے، اس راستے کا کوئی انکار کرے، اس راستے سے کوئی ہٹے پھر، اللہ اکبر۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر وہ جہنم کا ایندھن بنے گا، اور وہ بھی جہنم کا بھی وہ علاقہ جو اس میں جہنمیوں کے لیے عذاب کے حساب سے جناب ایسے سمجھیں کہ وہ علاقہ ہے جس سے جہنم پورا پناہ مانگتا ہے، یا اللہ اس سے بچا لے۔ جہنم کو یا جس سے اذیت آئے وہ کون سا علاقہ ہوگا پتہ ہے۔ انشاءاللہ عز و جل کل جو ہے یہ وویل للکافرین من عذاب شدید، اس پہ اور اس کے اگلا جو حصہ ہے، ظاہری بات ہے وویل للکافرین من عذاب شدید جو ہے نا اس کی وضاحت تب تک نہیں ہوگی جب تک آیہ مبارکہ کو مکمل طور پہ پڑھ نہ لیں۔ انشاءاللہ عز و جل کل اس کو کھولیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق۔